آج سے 1400 برس پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشن عطا کیا تھا۔ اب وہ مشن کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں غار حرا سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کسی کی آواز سنی، تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی شخص نہیں تھا، میں آگے چل دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک آواز آئی، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چلے گئے اور اپنے وائف سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور اسی دوران سورۃ مدثر کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، ایک کمبل میں لپٹنے والے، آپ اٹھیں اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کو بڑا کرو اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجئے اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ تو یہ مشن تھا جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہ کے کلام کی لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک شخص کے پاس جاتے، کبھی دو شخص کے پاس جاتے، کبھی تین شخص کے پاس جاتے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بیان کرتے اور ان کو دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ ابتدائی بعثت کے بعد 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی صحبتوں اور مخصوص مجلسوں میں ہی اللہ کا کلام سنا سنا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ان 5 سالوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مجمع عام میں اللہ کا کلام بیان کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار کی سخت مزاحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو بیان کرتے تھے تو کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور شور مچانے لگ جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہیں وہ غضب کی تاثیر رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کلام بیان فرماتے تھے تو اس میں بہت غضب کی تاثیر ہوا کرتی تھی، تو مشرکین اس بات کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے اور شور مچانے لگ جاتے تھے کہ کہیں دوسرے لوگوں کے کانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ پہنچ جائے۔ اگر ان لوگوں کے کانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ گئی تو وہ بھی دین کی طرف آ جائیں گے، دین کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابو لہب جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کا کلام بیان فرماتے تھے، لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا کرتے تھے، تو ابو لہب آپ کے پیچھے آپ کو مٹی سے مار رہا ہوا کرتا تھا، اور جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تو ابو لہب کہا کرتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ تمہیں کہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے نہ ہٹا دے، تم اس کی بات نہ سننا۔ نعوذ باللہ وہ کہا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی شخص کے پاس جایا کرتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے تو آپ کے چاچا ہی آپ کو پیچھے سے غلط القابات سے پکارا کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اس کی بات مت سنو۔